السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شعیب جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ ناظرین، کہاوت ہے کہ بڑے چور ہمیشہ بچ جاتے ہیں جبکہ چھوٹے چور قانونی شکنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ حالیہ نیب ترامیم کے بعد کروڑوں روپے کے غبن اور غیر قانونی احساسات میں ملوث سینکڑوں کی تعداد میں بیوروکریٹس اور سیاستدان نیب کی عدالتوں سے بری ہونے لگے ہیں۔ اس بارے میں قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ نیب کی ترامیم سے نیب آرڈیننس تو ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے جو تھریش ہولڈ رکھ لیا ابھی گورنمنٹ نے کہ 50 کروڑ سے کم کرپشن کیسز وہ سرے سے دیکھ ہی نہیں سکتی، تو اس کے بعد پشاور میں دیکھ لیں، پشاور میں میرے خیال سے 2-3 ریفرنسز رہ جائیں گی، اس کے علاوہ تو سارے ریفرنسز ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہارڈلی دیر از اینی ریفرنس جو کہ 50 کروڑ کے تھریش ہولڈ کو کراس کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیفینیشن میں چھیڑ خانی ہوئی ہے، لگ یہ رہا ہے کلیئرلی کہ کسی خاص طبقے کو ہی فیور کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے سپریم کورٹ اس میں کیا گیا، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی آلریڈی یہ سب جوڈس ہے، لیکن فائدے اگر دیکھنے ہیں، نقصان دیکھنے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے برڈن، کیونکہ ججز آپ نے میرے خیال سے پورے پاکستان میں انہوں نے ججز زیادہ کر لیے، اب ججز زیادہ ہو گئے لیکن ججز کریں گے کیا؟ ادھر آپ پشاور میں دیکھ لیں تو میرے خیال سے کسی نیب جج کے سامنے ایک دن میں 3 سے زیادہ کیسز نہیں لگتے، جو کہ سب سے کم کیسز ہیں اگر کسی جج کے سامنے لگتے ہیں، اور ابھی تو اور بھی کم ہو کیونکہ بہت زیادہ ججز ہو گئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کیسز نہیں ہیں تو ان ججز صاحبان نے کرنا کیا ہے پھر، اینڈ واٹ واز دا نیڈ؟ پہلے ضرورت کیا تھی کہ ججز کی تعداد زیادہ کی جائے؟ اگر ضرورت نہیں تھی تو پہلے تعداد زیادہ نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ نے تعداد زیادہ کر لی، سینکشن اسٹرینتھ زیادہ کر لی، اب آپ نے نیب کو آلموسٹ ریڈنڈنٹ کر دیا ہے کہ کیسز تو رہتے نہیں، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں پورا دن میڈیا میں یہ آ رہا تھا کہ فلاں منسٹر کے خلاف کیسز واپس ہو گئے ہیں، فلاں اسپیکر کے خلاف اور فلاں اس کے خلاف۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ چیزیں، لیکن قانون آپ ایک کلاس کے لیے نہیں بنائے، قانون آپ سارے ملک کے لیے بناتے ہیں یکساں طور پہ۔ اور اب یہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہو گیا جن لوگوں نے پلی بارگینیں کی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے وی آر کیے ہوئے وہ بھی واپس آئیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے بطور قوم کہ ہمارے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اینٹی کرپشن کے لیے FIA بنائیں، FIA کے لیے پھر نیب بنائیں، نیب کے لیے پھر احتساب کمیشن بنائیں۔ تو بہتر طریقہ یہ کہ یہ سینٹرلائز طریقے سے انویسٹیگیشن ہو، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی یہ کیسز جو نیب آرڈیننس میں ترامیم ہوئے، جس میں سے 50 کروڑ اس سے جو نیچے والے کیسز ہیں سارے اس میں بری ہو رہے ہیں، یا پراسیکیوشن نے ان کو عدالت وہ کیسوں کو واپس کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں بہتر طریقہ ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز اسٹرینتھنگ ہو جائے، اس کی مضبوطی ہو جائے۔ اس کے بعد ظاہر ہے اگر یہ کیسز 50 کروڑ تو بہت زیادہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 50 روپے والے چور کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو 50 کروڑ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ ایکسچیکر کا پیسہ کسی نے بھی کھایا ہو، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، قطعاً اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو فالس کیسز ہیں، جو کیسز پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بنتے ہیں، اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ وہ کیسز نہیں بننے چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے ایسے قسم کی جو لیجسلیشن ہے، جو قانون سازی ہے، اس طرح کی قانون سازی پہ آئندہ کے لیے نہ ہوا کرے۔ نیب لا 1999 میں بنا تھا، اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو۔ اس میں پھر ٹائم ٹو ٹائم ترامیم کی گئی، لیکن جو حالیہ ترامیم ہے اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ کرپشن کو اور بڑھائیں گے، کیونکہ جتنے کرپشن پینڈنگ کیسز ہیں ان سب کو یہ حکومت وڈرا کرے گی، جس سے ہم عوام کا، پاکستان کے عوام کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ جو کرپٹ ٹولہ ہے ان سب کو فائدہ ہے اور عام عوام کو یہ پورا نقصان ہوگا، اور اس کا بوجھ ہم عوام پہ پڑے گا، اور صوبائی حکومتوں بھی اس کا بوجھ پڑے گا، کیونکہ یہ کیسز نیب سے ختم تو نہیں ہوں گے، پروونشل گورنمنٹ کے جو اینٹی کرپشن ادارے ہیں ان کے پاس چلے جائیں گے۔ ایسڈ بیانڈ مینز کے کیسز تھے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے یہ اوفنس ہوتا تھا کہ جو مطلب ہے کہ اس میں اس کا لینگویج یہ تھا سیکشن 9(5) کا، 4(5) کا اور 6 کا، کہ جس نے بھی ناجائز اثاثے جمع کیے یعنی ایسٹس بیانڈ مینز، تو وہ برڈن آف پروف بھی اس پہ ہے کہ وہ ثابت کرے گا کہ یہ ایسٹس یہ کہاں سے لایا ہے، اور یہ بھی مطلب یہ کہ نیب پرائما فیشائی اس پہ اس کا برڈن آف پروف تھا۔
اب یہاں پہ جو اس میں انسرشن ہوا ہے یا اس میں جو چیزیں مطلب ہے کہ اضافہ کیا گیا ہے وہ یہ ہیں کہ اس میں انہوں نے ڈالا ہے کہ اینی ون ہو بائی ڈس آنیسٹ مینس آر تھرو کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز accumulated assets beyond his known sources of income. تو اب پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایک مسٹر اے مسٹر بی نے جو ایلیگیشن فیس کر رہا ہو کہ اس نے ایک فلانا جگہ پہ کرپشن کی ہے، مثلا کسی روڈ میں، کسی بلڈنگ میں، کسی کک بیکس لیے ہیں کسی پروجیکٹ میں، اور وہاں سے پیسے اٹھا کر کرپشن سے انہوں نے یہ بنگلہ، یہ بلڈنگ یا پلاٹ یہ اس طرح یہ بنایا ہوا ہے. تو اب پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. پہلے تو یہ تھا کہ کسی کے ایسٹس اٹھا کے وہ ان سے پوچھتے تھے کہ یار آپ کے یہ ایسٹ جو ہے تو یہ آپ کے بیانڈ مینز ہے، تو آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ کہاں سے آ گئے. اب اس پہ کام نہیں چلے گا. اب یہ پروسیکیوشن یہ ثابت کرے گی کہ یہ آپ نے فلانا جگہ پہ کرپشن کر کے اور کرپٹ پریکٹسز کر کے یہ ایسٹس آپ نے حاصل کیے ہیں، لہٰذا یہ آپ کے خلاف کیس بنے گا. نیب جو آرڈیننس ہے یہ سر سے ہے ہی اللیگل. وہ اس وجہ سے کہ اس میں جب بھی کرپشن کے بارے میں جو پرانی تھی اس میں یہ تھا کہ تمام کیسز جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ہو یا پروونشل گورنمنٹ جہاں پر بھی نیب کی جورسڈکشن تو وہ انٹرٹین کر سکتے تھے. اب اس ترامیم کے ذریعے ان لوگوں کو مکمل چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں یا وہ 50 کروڑ سے نیچے. اب غریب بندہ جو ہے وہ تو 50 کروڑ تک کسی کی صورت میں وہ کر ہی نہیں سکتا. یہ جو کام ہوتے ہیں یہ یا NGOs کے ہوتے ہیں یا پھر گورنمنٹ فنڈڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا پروونشل گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہی کر سکتے ہیں کیونکہ انہی کے پاس بجٹ آتے ہیں، آڈیٹڈ اکاؤنٹس انہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر مثال کے طور پر یہ ترامیم کہی ہے تو یہ صرف اپنے ان لوگوں کو جو کہ ان کے بلیو آئیڈ ہوتے ہیں ان کو نوازنے کے لیے اور ان کے لیے کی جاتی ہیں. اب اس میں سے پروونشل گورنمنٹ کو کرنا کہ یہ جی 18 امینڈمنٹ ہو گئی ہے اور وہ جو ہے اپنے پروونس میں اپنا پروونشل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنائیں گے. تو وہ تو اگر ہم دیکھا جائے تو ماضی میں بھی ایسی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں. وہ قوانین بنائے گئے تھے لیکن وہ پھر جو ہے بعض وجوہات کی وجہ سے بلیو آئیڈ کو نوازنے کی وجہ سے وہ ختم کر دیے گئے تھے. اس وجہ سے میرے حساب سے جو دوسرے موجودہ الٹرنیٹ ہمارے پاس ادارے ہیں جو ان سے زیادہ افیکٹو کام بھی کر رہے ہیں اور اچھے عمل کر رہے ہیں، اچھے ان کے رزلٹ بھی پازیٹیو آتا ہے، تو ان کو اگنور کر کے یہ دوبارہ یہ بنانا اور پھر یہ اس طرح کے اپنی بلیو آئیڈس کو نوازنے کے لیے کرنا، تو میرے حساب سے یہ چیز غلط ہے. جی ناظرین، یہ تھی قانونی ماہرین کی رائے. واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کے خلاف اپیلیں زیر سماعت ہیں، جس میں نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، جبکہ کئی سیکشنز کو کالعدم قرار دینے کی صورت میں بند کیسز دوبارہ کھل سکتے ہیں. کیمرہ مین شایان کے ساتھ شعیب جمیل، کسوٹی ڈیجیٹل، پشاور.